الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 69 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بدر کے بعد جو قیدی پکڑے گئے اور ان سے فدیہ لیا گیا، قریش نے اسے پروپیگنڈے کا موضوع بنا لیا اور یہ کہا کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو پکڑ کر ان سے فدیہ لینا، یہی در حقیقت اس جنگ و جدال کا مقصد تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بدر کے معرکے کے لیے بھی اس بات پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، مسلمان شاید اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور بدر کے بعد بھی اس چیز کو موضوع بنایا گیا۔ پہلے پروپیگنڈے سے بھی مقصود یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت کو مجروح کیا جائے، اور اس دوسرے پروپیگنڈے سے بھی یہی مقصود تھا۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور یہ بتایا کہ پیغمبر کبھی ان مقاصد کے لیے جنگ و جدال نہیں کرتے۔ یہ جنگ ہوئی تو انہی مقاصد کے لیے ہوئی جو ہمیشہ سے جائز مقاصد رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے خلاصہ کر دیا تھا کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں جنگ و جدال کا ذکر کیا ہے، جس کو قتال اور بعض موقعوں پر جہاد بھی کہا جاتا ہے، ہر جگہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب ذکر کیا تو یہ بتایا کہ ظلم کے خلاف جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک جاری رہنی چاہیے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب تک امن کی فضا قائم نہیں ہو جاتی اور سرزمین عرب میں جنگ کا ماحول ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جب خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حج و عمرہ کے لیے جائیں اور اندیشہ تھا کہ قریش اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، تو فرمایا کہ اب رکاوٹ کو بزور توڑ دیا جائے گا، اور اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ اس وقت تک جاری رہے گی حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ پرسیکیوشن کا جو بازار گرم کیا گیا ہے، مذہبی جبر کی جو فضا پیدا کر دی گئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس سرزمین کے بارے میں، یعنی سرزمین عرب کے بارے میں، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اللہ کے دین ہی کو باقی رہنا ہے، اس میں کسی اور دین کا وجود گوارا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سرزمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اللہ نے اپنے لیے، اپنی توحید کے مرکز کے لیے خاص کر لی ہے۔ اس طرح مختلف مواقع پر اس جنگ کے مقاصد بتائے گئے، یہاں تک کہ جو اب آگے سورہ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ پھر آخری اقدام کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہوا۔ وہ چونکہ اب سورہ قریب آ گئی ہے تو اس وقت موضوع بحث بن جائے گا۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ وضاحت فرمائی، اور چونکہ مسلمانوں نے مال غنیمت بھی لیا تھا، چونکہ فدیہ بھی لیا گیا تھا، تو اب اس کے جواب میں ان کو بھی اطمینان دلا دیا کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے جارحیت کے بعد ان کے لیے یہی سزا موزوں تھی، اس لیے مال غنیمت بھی تم اطمینان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو، اور فدیہ بھی بالکل حلال و طیب ہے۔ چنانچہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو مسلمانوں، تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، یعنی جو اعتراضات کیے جا رہے تھے وہ نظم سے واضح ہو گئے، سیاق و سباق سے واضح ہو گئے، اسی کو میں نے اس جملے میں کھول دیا ہے۔ سو مسلمانوں، تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی دونوں چیزوں پر تبصرہ کر دیا، ان کو یہ بتا دیا، قریش مکہ کو یہ بتا دیا کہ تمہارے اس پروپیگنڈے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پیغمبر پر اور پیغمبر کے ساتھیوں پر محض اتہام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کبھی یہ نہیں کرتے کہ وہ قیدی پکڑنے کے لیے اور فدیہ لینے کے لیے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کا بازار گرم کریں۔ جنگ دوسرے مقاصد کے لیے ہوئی، البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک اس قانون کے مطابق ہے جو دنیا میں بھی مانا جاتا ہے اور اللہ نے بھی اس کو جائز رکھا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جو چیز حلال و طیب ہے اسے بغیر کسی تردد کے کھاؤ برتو، لیکن اس بات سے ڈرتے رہو کہ کسی ایسی چیز میں آلودہ نہ ہو جاؤ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر وہ دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ بات کہ جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ بھی جائز ہے، جو فدیہ لیا گیا وہ بھی جائز ہے، لیکن دوسری جانب یہ بات بھی تنبیہ کے طور پر کہہ دی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، جن سے روکا ہے، وہ عام زندگی میں بھی ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے اور وہ جنگ و جدال کے موقع پر بھی سامنے رہنی چاہیے۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے دین میں دو باب ہیں جن میں حرمتیں قائم ہوتی ہیں۔ ایک خور و نوش کا باب، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، یہ حرمتوں کا باب ہے۔ اور دوسرے اخلاقیات کے معاملے میں، تو ان میں سے کسی چیز کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس میں یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی مشقت پیدا ہو گئی اور ذرا مشکل پیش آ گئی تو ہم نے کوئی حرام چیز کھا لی یا ہم نے کوئی حرام کام کر لیا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ کوئی اضطرار پیش آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی، جان پر بن گئی، کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا، تو اللہ کی شریعت میں چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اس لیے اضطرار میں، مجبوری میں، جان پر بنائے تو پھر لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی حرام کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی، جیسے کوئی آدمی اگر اس کے لیے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو گوارا کیا جائے گا۔ اس کے لیے صحیح اصول یہی ہوگا کہ آدمی جان دے دے لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے۔ تو یہاں تنبیہ کی کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھو، ان کے کبھی قریب نہ جاؤ۔ تمہیں پاکیزگی کو دین بنا کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو۔ اس کے باوجود چھوٹی موٹی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو مطمئن رہو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب دوسری جانب رخ کیا، یعنی پہلے اس اعتراض کا جواب دیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فدیہ لینے پر قریش نے کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف رخ موڑا اور ان سے یہ کہا کہ جو مال غنیمت تم نے لیا ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بالکل حلال و طیب ہے، البتہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے ان سے ہر حال میں تمہیں رکنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب یہ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو بھی چند باتیں کہہ دیجیے۔ یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں، یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بدر کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہو گئی ہے، ابھی
قیدی رہا نہیں ہوئے، اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا۔ یعنی انہیں بھی یہ کہا گیا کہ اگر دل میں خیر رکھتے ہو اور اللہ توفیق دیتا ہے کہ حق تم پر واضح ہو جاتا ہے اور تم ایمان لے آتے ہو اور صحیح رویہ اختیار کرتے ہو، تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں کہ جو وہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا۔ اس پر نوٹ ہے، یعنی حق و انصاف کی نگاہ سے اس سارے معاملے پر غور کرنے کا رجحان اور قبول حق کے لیے آمادگی دیکھے گا۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ اس وقت پروپیگنڈے کی فضا ہے۔ تم اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے، یعنی معاملات میں جو کچھ انصاف کی بات ہے وہ کہو گے، جو کچھ حق کی بات ہے اس کو اختیار کرو گے، اور دوسری جانب حق کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھو گے۔ اس وقت جو رکاوٹیں باہر سے ہیں، اندر سے ہیں، باطنی ہیں، ظاہری ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر اپنے ضمیر کی آواز سنو گے اور صحیح بات کو قبول کر لو گے تو یہ خیر ہوگا۔ اور اگر یہ خیر اللہ نے تمہارے اندر دیکھ لیا تو اس کی رحمت اور توفیق تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ یعنی اس وقت تو شاک گزر رہا ہے تمہیں، تم آئے تھے، حملہ کیا، شکست ہو گئی، تمہارے قیدی پکڑے گئے، تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے، خدمت لی جا رہی ہے، لیکن اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق متوجہ ہوگی، اور اس فدیے سے کہیں بڑھ کر جو تم سے لیا گیا ہے وہ تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائے گا، جس کا صلہ خدا کی ابدی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کی یہ قدر و قیمت ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ مال جس پر تمہاری نگاہ ہے یہ تو خزف ریزے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور اگر اسلام کی نعمت سے بہرہ یاب ہو جاتے ہو تو آخرت کی نعمتیں تو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے اس طرف نگاہ رکھو۔ یہ خدا کا پیغمبر تمہیں ابدی نعمتوں کی بشارت دے رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ جو انسان کے اندر خیر موجود ہوتا ہے ان کے ہاں وہ نمایاں ہو جائے، وہ خیر لازماً انہیں تعصبات سے اوپر اٹھائے گا، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماضی کے لحاظ سے جن جذبات، تعصبات اور خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، اس نے بہت سی چیزیں سن رکھی ہوتی ہیں، وہ گرد و پیش کے پروپیگنڈے سے بھی متاثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنے زمانے میں حق کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر فیصلہ کر لے کہ مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ اپنی راہیں کھولتا ہے، لیکن ان کے لیے کھولتا ہے جو اللہ کی راہ میں صحیح نتائج تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا اور بدعہدی کا فیصلہ کر لیا، یعنی اس سے پہلے بھی یہ اپنے ضمیر سے خیانت کرتے رہے ہیں۔ جس وقت انسان تعصبات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے گریزاں ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ سے بھی خیانت کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر اپنے مخاطبین سے بھی خیانت کرتا ہے، اور اگر کوئی حق کی دعوت موجود ہے تو اس کے مقابلے میں بھی خیانت ہوتی ہے۔
تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں، اس لیے کہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی چیز دی تھی، یہ سرزمین عرب میں آباد کیے گئے، یہ اسماعیل کی اولاد ہیں، ان کو اس گھر کی تولیت عطا کی گئی، یہ دنیا کے لیے رہنما بنائے گئے، یہ مذہبی پیشوائیت کے منصب پر فائز کیے گئے، اس سرزمین عرب میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ اللہ کی توحید کا مرکز بنائے اور ساری دنیا ان کی طرف آئے، لیکن انہوں نے اللہ سے بدعہدی کی، شرک میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنے تعصبات کے اسیر رہے۔ تو اب اگر یہ پھر تمہارے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں تو بعید نہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قبل، اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے۔ اور فرمایا کہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اسی کا نتیجہ تھا، یعنی اسی بدعہدی کا نتیجہ تھا، پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بدر کے قیدیوں کو دھمکی ہے کہ بدعہدی کریں گے تو خدا پھر انہیں تمہارے قابو میں کر دے گا۔ یعنی اس وقت بھی اسی طرح سے انہوں نے شکست کھائی ہے، ان کی پوری قیادت بدر میں ختم ہو گئی ہے، یہ خود اسیر ہو کر، قیدی ہو کر تمہارے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ اس وقت جو کچھ مانگا جائے وہ دے اور دے کر رہائی حاصل کریں۔ اس وقت جو ذلت ان کو اٹھانی پڑی ہے، کوئی بعید نہیں کہ یہ پھر بدعہدی کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی طرح تمہارے قابو میں دے دے گا۔ تو خدا پھر انہیں تمہارے قابو میں دے دے گا، اور جو سزا اس وقت انہیں دی گئی ہے یہ اس سے بڑی سزا پائیں گے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو سزا ان کو دی اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تم اس کو دیکھ چکے ہو، اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو گویا دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا۔ اس میں بدعہدی کے پہلو کے بارے میں بھی جو نوٹ ہے وہ سن لیجئے۔ یہ اس بدعہدی کی طرف اشارہ ہے جو قریش نے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے ہوئے حرم اور ان کی ملت کے معاملے میں کی۔ وہ اس گھر کے متولی اور ملت ابراہیم کے دائی اور علمبردار بنائے گئے تھے، بہت بڑی عزت تھی جو اللہ نے ان کو دی۔ اس وقت بھی سرزمین عرب کو یہ غیر معمولی اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا بھر میں اللہ کے دین کا، اس کی توحید کا مرکز ہے، اس میں اللہ کا حرم ہے، اس کی طرف ساری دنیا میں لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ گویا ان کے میزبان ہوتے ہیں۔ وہ اس گھر کے متولی اور ملت ابراہیمی کے دائی اور علمبردار بنائے گئے تھے، مگر انہوں نے توحید کے بجائے شرک اختیار کیا، اور اس معبد کو جو دنیا والوں کے لیے توحید کے مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا تھا، اپنے سیاسی مفادات کے لیے بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں تھا۔ ایک گھر جو اس لیے بنایا گیا کہ اس گھر کو توحید کی دعوت دینے کے لیے خاص کیا جائے، لوگ صرف اللہ پروردگار عالم کی صدا پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف آئیں، ان کی زبانوں پر یہ ترانہ ہو کہ لا شریک لک، لیکن اسی گھر کو انہوں نے شرک کا مرکز بنا دیا۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ بدعہدی ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کی ہے، اور اب اگر یہ کریں گے تو جس طرح پہلے سزا پائی ہے اسی طرح اب بھی سزا پائیں گے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض
ایمان والوں اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت و نصرت کا خواہاں ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے. یہ آگے سے یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے، اس کو میں نے یہاں کھول دیا ہے، لیکن بات کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ کیوں مدینہ آ جائے. اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، ان الذین آمنوا یعنی جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اس دارالہجرت میں آ کے پیغمبر کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے جان و مال سے ان کی مدد کی ہے، آووا و نصروا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. یعنی یہ گویا بتا دیا گیا ہے کہ گرد و پیش کے علاقوں میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہ ابھی اس مدینہ میں نہیں آئے، تو یہ فرمایا کہ حمایت نصرت ظاہر ہے کہ اس سے پہلے قبائلی بنیاد پر حمایت و نصرت کے قاعدے تھے، تو حمایت و نصرت کا دینی بنیاد پر جو نظم وجود میں آیا وہ اس وقت وجود میں آیا جب مسلمان مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے، خاص طور پر مکے سے، اور ادھر مدینے میں وہ لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے انہوں نے پناہ بھی دی، مدد بھی دی، ذمہ داریاں بھی اٹھائیں، تو اس سے حمایت اور نصرت یعنی مدد بھی ملی، حمایت بھی ملی. باہر کچھ لوگ موجود تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ان کی بھی مدد کی جائے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائی جائیں. تو یہ تمہید اٹھائی ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور قاعدہ کیا ہے. یہ گویا اب خاتمے کی طرف سورہ بڑھ رہی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے عرب میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کے بغیر کسی شخص کے لیے جینا آسان نہیں تھا. یہ چونکہ قبائلی معاشرہ تھا اس لیے یہ آسان نہیں تھا کہ قبیلے کی مدد حاصل نہیں ہے، آپ کے پیچھے آپ کی پشتیبانی کے لیے آپ کی اولاد، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا موجود نہیں ہے تو آپ عزت کی زندگی جی سکیں، بلکہ بعض موقعوں پر اپنے جان و مال کی حفاظت بھی آسان نہیں رہتی تھی. اس وقت جو دنیا میں منظم ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں ان میں لوگ بڑی حد تک اپنے بلبوتے پر زندگی بسر کر لیتے ہیں. ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ معاشرتی ضرورتیں خاص طور پر شہری زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں یا قبائلی علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں حمایت کی، نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حمایت و نصرت نسلی، خاندانی یا اپنے ثقافتی پس منظر کی وجہ ہی سے ملتی ہے. اس زمانے میں کہ عرب میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کے بغیر کسی شخص کے لیے جینا آسان نہیں تھا. اسلام سے پہلے یہ حمایت و نصرت ہر شخص کو اس کے خاندان اور قبیلے کے تعلق سے حاصل تھی. یعنی حمایت بھی ملتی تھی، مدد بھی لوگ کرتے تھے. کوئی حملہ ہو گیا، کوئی صورتحال پیش آ گئی، کوئی جرم ہو گیا، اس میں دیت ادا کرنی ہے، کسی کو کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے تو قبیلے کے لوگ ساتھی بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی شخص یا خاندان کسی خطرے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا تو خاندان اور قبیلے کے لوگ اس کی حمایت و مدافعت کے لیے سربقف ہو جاتے تھے. یعنی لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنا سر ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمان ہر جگہ اس سے محروم ہونا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جہاں جہاں مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یہ توفیق پائی کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اسلام کا اظہار کر دیں تو اس کے ساتھ ہی قبیلے بھی دشمن ہو گئے، ان کے خاندان کے لوگ بھی دشمن ہو گئے. تو اس طرح جہاں جہاں لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے، مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا دین تبدیل کر رہے تھے، اس کے ساتھ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی حمایت، نصرت اور مدافعت سے بھی محروم ہو رہے تھے. گویا وہ چیز جو ان کے لیے زندگی کا ذریعہ بن سکتی تھی اس کا ہاتھ بھی کھینچا جا رہا تھا. پھر حالت جنگ نے اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیا. یعنی پہلے تو صرف
اسلام، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کے خلاف لوگوں کے جذبات تھے۔ اب تو جنگ بھی پیش آ گئی، اور جب جنگ پیش آتی ہے تو لوگ مرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انتقام کے، قصاص کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، گویا دشمنی اپنے آخری مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر حالت جنگ نے اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ منکروں کے درمیان رہ رہے ہیں اور محض اپنے ایمان کی وجہ سے بے یار و مددگار ہو گئے، یعنی وہ مدینہ نہیں آئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہیں رہ رہے ہیں لیکن ہو بالکل بے یار و مددگار گئے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ یعنی اب یہ گویا آخری سوال تھا کہ جنگ بدر نے، جس پر تبصرہ کیا گیا ہے اس سورہ میں، جو نتائج پیدا کیے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوگ پہلے ہی محروم تھے، اس جنگ کے بعد تو گویا دشمنی ظاہر ہو گئی، لوگ مر گئے، ہر جگہ لوگ انتقام کے جذبات سے سرشار تھے، تو اس میں اب جو لوگ دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ سورہ کے آخر میں یہ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ پورے اس پیراگراف کو پڑھیں تو اس میں یہ بات مضمر ہے کہ لوگ مدینہ آ جائیں، یعنی وہ آ جائیں، ہجرت کریں، اس لیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اسی طرح حمایت، مدافعت، نصرت سے محروم رہیں گے۔ اس وقت یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ اٹھیں اور آ جائیں۔ اس کے بعد بیان کیا کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ یعنی حمایت، نصرت کی ذمہ داری ہجرت کے بعد ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں تو حمایت، مدافعت آخر کیسے کی جائے؟ کسی کو کوئی مارتا ہے، پیٹتا ہے، مال چھینتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہاں سے تو مدد نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے بعد یہ بتایا، یعنی یہ جو مضمون آگے کا ہے اسی سے در حقیقت میں نے اس ربط کو واضح کیا ہے۔ اب آگے یہ بتایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ یعنی یہ گویا جو ایک ذمہ داری بظاہر لگ رہا تھا نا کہ ایمان والے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ان کے اب خاندان اور قبیلے والے ان کو چھوڑ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر وہاں حمایت اور مدافعت فراہم کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہجرت کرنی پڑے گی، یعنی آپ کو ایمان کی اگر توفیق ملی ہے تو پھر اٹھیے اور اٹھ کر وہاں آ جائیے جہاں پر حمایت بھی میسر ہے، نصرت بھی میسر ہے اور ایک دارالہجرت بھی ہے۔ تو سورہ کے آخر میں یہ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ حمایت و نصرت اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ یہ لوگ ہمت کر کے ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ ایمان و اسلام کی بنیاد پر حمایت و نصرت کا جو تعلق انصار و مہاجرین میں قائم ہو چکا ہے، یعنی جو لوگ آئے تھے ان کو حمایت بھی ملی، نصرت بھی ملی، مدد بھی کی گئی، وہ ہجرت کے بعد ہی ممکن ہے، اور اسی نے ان کو خدا کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے بنیاد مرصوص بنا دیا ہے۔ یعنی اسی حمایت اور نصرت کی وجہ سے اب انصار اور مہاجرین بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قریش سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور جو حملہ آور ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نئے ایمان والے بھی آگے بڑھیں اور ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریک جہاد ہوں۔ جس حمایت و نصرت کے وہ خواہاں ہیں، یعنی جو حمایت اور نصرت وہ چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ آپ سے آپ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ حمایت و نصرت کی ذمہ داری مسلمانوں پر اسی صورت میں ڈالی جا سکتی ہے جب کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آ جائیں۔ یہ وہ ہجرت تھی جو مسلمانوں پر لازم کی گئی، اور آگے یہ واضح ہو جائے گا کہ جس جہاد کا اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر کیا تھا اور وہ اپنے کس آخری منتہا تک پہنچا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इमरान इब्न हुसैन काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ ला याति इल्ला बिखैर फ़काला बशीर इब्न काब मकतूबुन फ़िल हिक्मा इन्ना मिनल हयाए वकारन व इन्ना मिनल हयाए सकीना व मिनहु ज़ाफ़। फ़काला लहू इमरान उहद्दिसुका रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुहद्दिसुनी अन सहीफ़तिक। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हया के मानी है कि इंसान के अंदर जो एक ख़ास झिझक शराफत से, तहज़ीबी रवायत से, अपने माशरे को सामने रख कर अपने बड़ों से पैदा हो जाती है, यानी एक तरह की झिझक होती है। सबसे पहले यही चीज़ है जो इंसान को खैर पर कायम रखने का ज़रिया बनती है। ये एक बड़ी सिफत है। अगर कोई आदमी सरकश है, ना देखता है कि ये बड़ा है, ना देखता है छोटा है, ना देखता है ये बुज़ुर्ग है, ना उसको अल्लाह अल्लाह के रसूल की परवाह होती है, वो अपनी ख्वाहिशात के हाथ में अपनी लगाम दे देता है और उसके बाद जो जी में आता है कर गुज़रता है, तो ये ख़ास तरह का जो तहव्वुर इंसान में पैदा हो जाता है, ये हया के मुनाफी है। हया को इससे पीछे बाद रवायतों में भी एक बड़ी कदर के तौर पर बयान किया गया है, तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ हया आम तौर पर सिर्फ जिनसी मामलात में बोला जाता है, जबकि अरबी ज़ुबान में ये एक जामे ताबीर है, यानी आदमी के अंदर एक झिझक होती है जिसको हम कहते हैं कि ये अपने ख़ानदान को, अपनी शराफत को, अपनी रवायात को, अपनी तहज़ीब को, लोगों को, माशरे को सामने रखता है कोई इक़दाम करने से पहले। ये पहली रुकावट है जो अल्लाह ताला ने पैदा की होती है कि इंसान अपनी शराफत और अपनी हैसियत उर्फ़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहता। उसके बाद फिर इल्म है, अक्ल है, उसके तकाज़े हैं और आखिर में अल्लाह का दीन, अल्लाह ताला का हुक्म, वो सारी चीज़ें असल में इस बुनियाद से उठती हैं। ये जो फितरत में इंसान के एक रुकावट रखी है अल्लाह ताला ने कि वो बुराई के लिए, दूसरे के ख़िलाफ़ किसी ज़्यादती के लिए जरी ना हो जाए बल्कि रुक जाए। उसके अंदर से आवाज़ आती है और वो महसूस करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो ये फरमाया है कि हया से हमेशा भलाई पैदा होती है, तो ये ज़ाहिर है एक अमूम का अंदाज़ है। इसमें कुछ चीज़ें मुस्तस्ना भी होती हैं, यानी कभी ऐसा भी होता है कि हया से कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन जब किसी चीज़ की खूबी बयान की जाती है तो उसमें ये उमूम का तरीक़ा इख्तियार कर लिया जाता है, और जो उसमें मुस्तस्नियात होते हैं, जो एग्जेम्पशंस होती हैं, वो अक़ली तकाज़ों के तौर पर ख़ुद आदमी समझ लेता है, क्योंकि हर मौके के ऊपर उनकी फ़हरिस्त साथ बयान करना मुमकिन नहीं होता। जब आप कहते हैं कि दूसरों के साथ शराफत से पेश आओ और हमेशा शराफत का तरीक़ा इख्तियार करो, तो ये एक अमूम है, लेकिन कभी कभी किसी सरकश आदमी को तंबीह भी करनी पड़ जाती है और कभी कभी आगे बढ़कर कोई इक़दाम भी करना पड़ जाता है। वो चीज़ें अक़ली तौर पर मानी जाती हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये भी उसी तरह का उमूम है जिसके मुस्तस्नियात कलाम के अक़ली मुक्तज़ियात के तौर पर ख़ुद समझ लिए जा सकते हैं। यानी हर चीज़ जब कही जाती है तो कुछ अक़ली तकाज़े होते हैं जिनको बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आदमी समझ लेता है कि हाँ, जब बात ये कही जा रही है तो इसमें ये चीज़ें मुस्तस्ना है। इस पर बशीर बिन काब ने कहा, यानी इमरान बिन हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनाई किसी मजलिस में कि आपने फरमाया था हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। इस पर बशीर बिन काब ने कहा कि हमारे यहाँ हिकमत की किताब में लिखा है, जिस तरह से हिकमत की, फ़लसफ़े की, ऐसे लुक़मान हकीम की हिकमत की बातें अरबों के यहाँ राइज थीं, तो उन्होंने कहा कि हिकमत की किताब हमारे यहाँ एक है, उसमें लिखा है कि हया की एक किस्म वक़ार और एक किस्म सकीनत है, और इसी की एक किस्म तबीयत की कमज़ोरी भी है। उन्होंने दूसरे पहलू को बयान किया कि हमने तो जो अक़वाल ज़र्री पढ़े हैं और हिकमत की बातें सुनी हैं, उनमें हमने अपने यहाँ एक किताब में भी ये लिखा हुआ देखा है
کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے، ایک سکینت پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر سرکشی نہیں آتی، بڑی خوبیوں کی چیز ہے۔ لیکن بعض اوقات حیات طبیعت کی کمزوری بن جاتی ہے، یعنی آدمی کے اندر جہاں اقدام کرنا ہوتا ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک منفی پہلو کو بیان کیا۔ عمران نے انہیں ٹوکا اور کہا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابل میں مجھے اپنی کتاب کی باتیں سناتے ہو۔ تو یہ انہوں نے گویا سخت تنبیہ کی۔ اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے لکھا ہے کہ بشیر بن کعب کے پیش نظر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ارشاد کی مخالفت نہیں تھی، یعنی انہوں نے صرف اسی استثناء کا ذکر کیا تھا جس کو میں نے بھی بیان کیا کہ جب عموم میں کوئی بات کہی جاتی ہے، قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں کچھ عقلی چیزیں خود بخود مستثنیٰ ہوتی ہیں، وہ بیان کرنا پیش نظر نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بیان کر دیں گے، کوئی عاقل بھی اس کو خود سمجھ لے گا، کوئی فقیہ بھی اس کو لوگوں کو بتا دے گا۔ تو حیا جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، یعنی آدمی کے اندر آگے بڑھنے، بات کرنے، کوئی اقدام کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو طبیعت کی کمزوری بن جاتی ہے، یہ عام مشاہدے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں بیان کی تھی۔ بشیر بن کعب کے پیش نظر، وہ بھی صحابی ہے، بشیر بن کعب کے پیش نظر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کی مخالفت نہیں بلکہ اسی کے بعض دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا تھا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حضور نے یہ کہا ہے، اس کے مقابل میں یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکمت کے بعض پہلوؤں کو جب سمجھا دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات حیا کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ تاہم عمران بن حسین نے اسے سوء ادب خیال کیا، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضور کی بات بیان کرتے ہوئے ان کو اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ادب کے خلاف ہے، اور انہیں سختی سے ٹوک دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا ہے، خدا کے آخری پیغمبر جیسی ہستی کے معاملے میں یہ سختی بھی قابل فہم ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں۔ بات بھی کی انہوں نے، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ جس پہ وہ اگر یہ بات کر رہے تھے تو اس میں ایک دوسرا آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر کی بات کے مقابل میں بات پیش کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کچھ سختی کر لی، اس لیے کہ معاملہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو انہوں نے تنبیہ کی۔ اس سے خود ایک نئی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کوئی بات جب عموم میں کہی جائے تو ایک تو پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ عقلی استثناء ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ عقلی استثناء ہیں جن کو حکماء بھی بیان کرتے ہیں، فقہاء بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کے جو عام طریقے کے جملے ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں لے لینا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی استثناء ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر بات کو کرنے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے، یعنی آپ وہ بات کس وقت کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن بے محل کر دی۔ جب بے محل کر دی تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر ٹوک بھی دیا اور توجہ بھی دلا دی۔ یہ جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں ان میں یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ جو حدیثیں اس سے پہلے زیر بحث آئی ہیں ان کو دیکھیں اور اس حدیث کو بھی دیکھیں تو کتنی باتیں ہیں جو اس سے واضح ہوتی ہیں کہ آدمی کے اندر جو اللہ نے فطری جھجک رکھی ہے، جس کو حیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اللہ کے پیغمبر نے بھی قابل تحسین قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان بہت سی برائیوں میں آپ سے آپ بچتا ہے، لیکن ہر اچھی چیز کے ساتھ کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جائے تو کوئی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان پہلوؤں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر بات کریں یا قرآن میں کوئی بات کہی جائے، اس میں جو عقلی استثناء ہوتے ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے، وہ دوسرے موقعوں پر بیان بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن بات جب بھی بیان کی جائے تو موقع محل دیکھ کر حکمت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور اس کا رقم ہے 5679۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی لائیو نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ غام سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزشتہ دنوں بات بھی کی تھی جو صورتحال خطے میں پیدا ہو رہی ہے افغانستان کے ارد گرد، تو خود افغانستان کے اندر آپ نے تفصیلی طور پہ بتایا تھا کہ کس سیاسی منظرنامے میں صورتحال آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ طاقت کے بل پہ، بندوق کے زور پہ دوبارہ سے عنان حکومت جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب بندوق فیصلہ کن ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو بندوق ہی ہے جو پریویل کرے گی اور ایک نظام بن جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صورتحال قرن اول میں بھی ہوئی، تو اب اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری اس طرح کی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی، تو پھر وے آؤٹ کیا ہے؟ عوام افغانستان کی تو بارکیف نظر آ رہا ہے کہ طالبان کو سپورٹ کر کے حکومت تک پہنچا رہی ہیں۔ پہلی بنیادی بات جو میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی، اس کو پھر دہرا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز جائز اور ناجائز کا سوال ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے، دنیا کا ضمیر بھی اس کو اس وقت مانتا ہے کہ جائز حکومت کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق فیصلہ کرے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس نے کچھ فیصلے کیے، اور دوسرے یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے حکومت کرنی ہے وہ فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں اس معاملے کو موضوع بنایا تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم۔ اس لیے جائز حکومت تو وہی ہے کہ جو لوگوں کے اعتماد سے قائم ہو، لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر قائم رہے، ان کے اعتماد سے محروم ہو جائے تو رخصت ہو جائے۔ جائز حکومت اسی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جب بندوق کے آج کی اصطلاح میں کہیے یا قدیم اصطلاح میں تلوار کے ضرور پر حکومت قائم کر لی، تو یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ ایک جائز عمل تھا۔ یعنی جائز حکومت تو جیسے کہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہی ہوگی۔ اس کو عقلی لحاظ سے بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے۔ عقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو حکومت فلاں کے پاس ہو یا فلاں کے پاس، اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور نہ حکومت قائم کرنے کا پروانہ انسانی فطرت میں بدیت کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ تو انسان کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی چونکہ انسان کو اللہ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، ارادہ و اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اوپر کوئی ایسا نظم ضرور قائم کر لیں جو برے لوگوں کو گرفت پہ لے سکے، لوگوں کو ارادہ و اختیار کے غلط استعمال سے روک سکے، اور ان کے حقوق تلف ہونے سے بچا سکے، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کر سکے۔ امن کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے، حق تلفی کو روکنے کے لیے یہ نظم انسان وجود میں لائے۔ ٹھیک، یعنی ایک فطری نوعیت کا کانٹریکٹ ہے جو اگرچہ لکھا تو نہیں ہوتا کہیں، لیکن تدریجی ارتقاء میں وجود پذیر ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ حکومت قائم کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت قائم ہو۔ جس طرح سے انسان میں عرض رکھا گیا ہے کہ وہ گھر بساتا ہے، ایک بیوی لاتا ہے، خاندان کی تمہید مانتا ہے، اسی طرح وہ اپنے لیے حکومت قائم کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگوں کی ایک ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ بھی انہیں کو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، عقلی لحاظ سے بھی یہی بات درست ہے، اور اللہ نے جب اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کو حکومت ملنے کا موقع آیا تو اصول کی وضاحت کی تو یہ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا، لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی، ان کا اعتماد کیسے حاصل ہوگا، یہ زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک قبائلی معاشرے میں آپ اور طریقے اختیار کریں گے، آج کے زمانے میں آپ انتخابات کرا لیتے ہیں۔ میں نے قرن اول کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا، اس میں ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یا ایوان نمائندگان وجود میں آ گیا تھا، اور وہ ایک فطری عمل سے آیا تھا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگ ایمان لائے، وہ مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے،
مدینہ میں مہاجرین و انصار کی دو جماعتیں بن گئیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک نظم پیدا کیا، ایک حکومت پیدا ہو گئی، اس میں جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کے رہنما بالکل متعین تھے، ان کے لیڈر بالکل متعین تھے، تو وہی گویا ایک ایوان نمائندگان بن گئے۔ لیکن حکومت مدینہ تک تو محدود نہیں رہی، وہ آہستہ آہستہ اس سے آگے بڑھی، اس سے آگے بڑھ کر پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، پھر اس کے بعد ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی۔ تو اب یہ ضرورت تھی کہ یہ طے کیا جائے کہ اگر لوگوں کی رائے پر حکومت قائم ہونی ہے تو وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کیسے وجود میں آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی ادنا سے ادنا درجے میں بھی جمہوری حکومت کا تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک، جس کو آپ جدید اصطلاح میں پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان وجود میں نہیں لا سکے۔ جب وجود میں نہیں لا سکے تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ پھر تلوار نکل آئی، اور تلوار کے نکلنے کا ایک باعث بھی ہو گیا۔ سیدنا عثمان کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، اور بلوائیوں نے بدقسمتی سے ایک جلیل القدر شخصیت کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد جو گرد اڑی اس میں بہت سے حقائق اس وقت سامنے نہیں آ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری مملکت یا پوری سلطنت میں خانہ جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا تھا کہ جب تلوار نکل آتی ہے، اور آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بندوق چلنے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ بھی بندوق ہی کرتی ہے، فیصلہ بھی تلوار ہی کرتی ہے۔ تو وہاں بھی اسی نے فیصلہ کیا تھا، ٹھیک۔ اس لیے یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگرچہ امریکہ کے حملے پر آپ 10 باتیں کہہ سکتے ہیں، جائز قرار دے سکتے ہیں، ناجائز قرار دے سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے آنے کو قابل مذمت ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن آنے کے بعد افغانستان میں ایک دستور بن گیا، اس کے تحت کچھ انتخابات بھی ہو گئے، ایک بنیاد فراہم ہو گئی، تو اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، انتخابات دنیا بھر کے 10 ممالک میں ہو رہے ہیں، اس لیے صحیح بات تو یہی ہے اور یہی تھی کہ پوری دنیا بھی یہی کہتی، ہمارے ملک کی قیادت بھی یہی کہتی، اور طالبان پر بھی یہ بات واضح کی جاتی کہ انہیں ہر حال میں لوگوں کے فیصلے کو ماننا ہے، یعنی لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک حکومت قائم کریں، وہ اس کا فیصلہ کریں کہ وہ کس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں بدقسمتی سے ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو خود بھی اپنے اس حق کا شعور نہیں، ایک بہت بڑی تعداد اس معاملے میں بہت سی غلط فہمی مبتلا ہے۔ تو آپ کسی اصول کو خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو زمین پر نہیں اتار سکتے جب تک لوگوں کے اندر اس کا شعور نہ پیدا ہو جائے۔ جائز اقدام تو یہی ہوگا، جس طرح اس وقت ایک جلیل القدر صحابی کے اقدام کو بھی جائز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بتایا تھا میں نے اس میں کہ جب اقدام جائز نہیں ہے تو پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یہ دیکھا جائے کہ ان حالات میں کیا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تو یہ گویا عذر پیش کرنا ہوگا، ٹھیک۔ اور ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک مثالی صورتحال میں ہم عمل نہیں کر سکتے، ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ جس میں کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا تھا کہ جب کبھی تلوار نکل آئے یا بندوق اٹھا لی جائے اور اس کے اسباب وہاں پیدا ہو گئے، تو پھر آپ کے پاس کوئی جگہ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی رائے لے سکیں۔ کوئی نظام بن نہیں سکا تھا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت نہیں بن سکا، اس کے بعد بھی 1200 سال تک نہیں بن سکا، کوئی فقہا بھی تجویز نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کے ہاں وہی روایت قائم ہوئی جو اس وقت ابتدا ہو گئی تھی کہ پھر ملوکیت ہے یا بادشاہت ہے یا جس کو آپ خلافت کہتے ہیں اپنے ہاں، وہ بہرحال خاندانوں کی حکومت تھی، پہلے بنو امیہ کی ہوئی، پھر بنو عباس کی ہوئی، اس کے بعد عثمانیوں کی قائم ہو گئی۔ اس کے تحت بھی جو مختلف سلطنتیں قائم ہوئیں جن میں سلطان لوگوں کو کہا جاتا تھا، وہ بھی زیادہ تر اسی نوعیت کی تھیں، یا بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر قائم ہو گئیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان میں موروثی طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب بھی جائز ناجائز کی بحث ہوگی، حکومت کے قیام کا مرحلہ ہو، وہ قائم ہو جائے، وہ تاریخ کا حصہ بن جائے، ہم یہی کہیں گے کہ جائز حکومت وہ ہوتی ہے اسلام کی روح سے، کیونکہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، جی، اسلام کی روح سے بھی جائز حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی رائے سے قائم۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ طالبان کو اسلام کے اس حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا، اور بندوقوں کے زور کے اوپر اپنے ہی لوگوں کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ہے اصولی بات، لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ خانہ جنگی یہاں بھی شروع ہے، اور 20 سال تک
دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس کا خاتمہ نہیں کر سکیں۔ جب ختم نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اتنی بڑی طاقتیں ختم نہیں کر سکیں تو کیا یہ موجودہ حکومت ختم کر لے گی؟ تو دو ہی صورتیں ہوں گی نا، کہ یا ایک اور لمبے عرصے تک خانہ جنگی ہوتی رہے گی، اور یا یہ ہے کہ کوئی ایک گروہ غلبہ پالے گا۔ اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہا جاتا ہے متغلب کی حکومت، یعنی زور سے حکومت قائم کر لی گئی، بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر، طاقت کے زور پر۔ یہ جو ہمارے جیسے ملکوں میں مارشل لا لگ جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے ملک کی اپنی فوج ایک دن چڑھ دوڑتی ہے اپنی قوم کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کے تمام فیصلوں کو پس پش ڈال دیتی ہے اور بندوق کے زور پر حکومت قائم کر لیتی ہے۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ یہ حکومت قائم کرنے کی صحیح کی جائے، وہ صحیح بھی ناجائز، وہ ہو جائے تو وہ حکومت بھی ناجائز، وہ تاریخ کا حصہ بن جائے تب بھی یہی کہا جائے گا۔ لیکن جب وہ قائم ہو جائے، قائم ہو جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے غلبہ حاصل کر لیا، یعنی بندوق اٹھائی گئی، تلوار اٹھائی گئی، اور اس کے بعد کسی ایک گروہ کو وہ فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی، جس کے بعد اس نے امن قائم کر دیا، تو اسے ہماری فقہ میں متغلب کی حکومت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی حکومت جب یہ قائم ہو جاتی ہے تو ابتدا میں آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، اس کو آخر ماننا پڑتا ہے۔ اچھا، اس وقت صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا تھا، بہت بڑی جمعیت نے تسلیم کیا تھا۔ کیوں تسلیم کیا تھا؟ اس لیے کہ پھر دوسری جانب خانہ جنگی تھی، کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو موجود نہیں تھا۔ جمہوریت کے اصول پر کیسے لوگوں کی رائے لی جائے، اس کے لیے کوئی میکنزم نہیں بنایا جا سکا تھا۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر کیا آپ قوم کو، ملک کو انتشار کے حوالے کر دیں گے؟ پھر لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈالے رکھیں گے؟ اس طرح کی صورتحال میں ایک ہی چارہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ پھر متغلب کی حکومت کو بالفعل تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ڈی جورے نہیں تسلیم کی جاتی، وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہتی ہے، لیکن ڈی فیکٹو تسلیم کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو یہ شروع میں کچھ باتیں کریں گے، اس کے بعد اب دیکھیں گے سب تسلیم کر لیں گے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت سعودی عرب میں قائم ہے وہ کیسے قائم ہوئی تھی؟ اس میں بھی دریا سے ایک تحریک اٹھی، اس میں کچھ مذہبی لوگ بھی تھے، اس کے ساتھ وہاں کے کچھ شیوخ شامل ہو گئے، دونوں قوتوں نے مل کر اقدام کیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، اور بعض قوتوں نے بھی اس کی تائید کی، ان کو پورے حجاز میں غلبہ حاصل ہو گیا، اور بتدریج اب آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سعودی عرب میں ہو گیا۔ یعنی جب یہ اقدام ہوا، اور یہ اقدام بھی بہت پہلے ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد آ کے ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سب لوگ ہندوستان سے بھی پہنچے، بہت اصرار کیا گیا۔ ہمارے ہاں سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا سید سلیمان ندوی، بادشاہ سے بھی ملاقاتیں کی گئیں کہ آپ بادشاہت کا اعلان نہ کریں، یعنی عبدالعزیز جو پہلے بادشاہ تھے، اور یہاں ایک جمہوری حکومت قائم کر دیں۔ اور ایک ایسے زمانے میں جب کہ جمہوری حکومتیں قائم ہو رہی تھیں، یعنی دنیا میں نظیریں بھی موجود تھیں، برطانیہ میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، اور جگہوں پر بھی تھی، امریکہ میں ایک بڑا نظام بن چکا تھا۔ تو شروع میں کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن آخر میں بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا۔ بادشاہت بھی ہمیشہ بندوق کے زور پر ہی قائم رہتی ہے، یعنی تلوار اور بندوق کے بغیر تو قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ تلوار اور بندوق کی طاقت اس کے پیچھے سے ہٹا لیں تو 10 دن بھی لوگ گوارہ نہیں کریں گے۔ کیوں گوارہ کریں گے؟ یعنی کوئی غیر معمولی صورت ہوگی کہ کوئی جبریل امین کی طرح کے بادشاہ سلامت ہو تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کو قبول کیے رکھیں، ورنہ یہ کہ حوصلہ مند لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ قبضہ کر لیں گے یا آگے بڑھیں گے یا کچھ کریں گے۔ تو وہاں پہ یہ تقاضا کیا گیا، اور کافی دیر تک یہ تقاضا رہا۔ ہندوستان میں اس کے لیے بہت سی قراردادیں بھی ہوئیں، علماء نے بھی بعض اقدامات کیے، انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور آخر میں یہ اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان کر دیا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے یا نہیں تسلیم کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی تسلیم کی گئی، اب بھی تسلیم کی جاتی ہے، بلکہ دنیا کی وہ ساری قوتیں تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کو بھی نگاہ میں رکھیں کہ جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے باہر سے کوئی قوت آئے اور آ کر تہوبالا کر دے پورے نظم کو، اس کا تجربہ عراق میں بھی ہو چکا، لیبیا میں بھی ہو چکا، شام میں بھی ہو چکا۔ اس میں بہت قتل و غارت ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا پھر آسان کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی یہی تجربہ ہوا ہے
یعنی بڑی قوتوں نے اقوام متحدہ کے تحت آ کے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن جب تک لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی شعور نہ ہو، وہ بندوق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا قائل کر سکیں اور عمومی طور پر لوگ جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح کی صورت خدا کا شکر ہے کہ ترکی میں پیدا ہو گئی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ پھر فوجی اقدام کو روکا جا سکا۔ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں روکا جا سکا، یعنی پاکستان میں ہم روک سکے؟ تو جو حکومتیں پاکستان میں بندوق کے زور پر قائم ہوتی رہی ہیں، کیا ان کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا؟ شروع میں ہوتا ہے، یعنی شروع میں ذرا شرم آتی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا کے سیاسی مفادات ہیں، قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ در حقیقت اب اسی میدان میں ہوگا، یعنی اگر یہ فیصلہ کسی سمجھوتے کی صورت میں ہونا تھا تو یہ اس وقت ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ اور سمجھوتا بھی کس بات پہ ہوگا؟ یعنی دنیا کے اندر راستے ہی دو ہیں، یا بندوق فیصلہ کرتی ہے یا لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے فیصلے کو طالبان اصولاً نہیں مانتے، یعنی ان کے نزدیک تو اسلام کا نظام یہی ہے کہ مذہبی طبقے کی آمریت قائم کر دی جائے۔ تو مذہبی طبقے کی آمریت ایران میں بھی قائم ہے، اور قائم ہے، لوگ اس کو تسلیم ہی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ شروع میں کچھ باتیں ہوں گی، اس کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تسلیم کر لی گئی، اسی طریقے سے یہ حکومتیں بھی تسلیم کی گئی ہیں، تسلیم کی جائیں گی۔ لیکن یہ تسلیم کرنے کا عملی ہوتا ہے، یعنی یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ متغلب کی حکومت ہے یا متغلبین کی حکومت ہے، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں۔ اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو خانہ جنگی ہوگی، چونکہ اصول کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور جائز اور ناجائز کا فیصلہ بھی بندوق سے کرنا چاہتے ہیں، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کے سوا۔ تو یہ میرے نزدیک اس پر مختصر تبصرہ۔ صاحب یہ بات تو آپ نے واضح فرمائی کہ جو متغلب یا تسلط اور غلبے اور بندوق اور طاقت کے زور پہ حکومتیں بنتی ہیں تو ان کے لیے عملی طریقہ یہی ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے، اس سے کمیونیکیشن رابطہ بھی قائم ہوتا ہے، کچھ لے دے کر کے کم سے کم معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن طالبان کا جو معاملہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ پہلے بھی ان کی حکومت قائم ہوئی، تو ان کا تو جو نقطہ نظر ہے وہ باہر کیف ایک خاص اسلامی فکر ہے، انہوں نے وہاں پر سیف ہیونز فراہم کی، پھر وہاں سے امریکہ پہ حملے ہوئے۔ تو یہ پہلو بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ باقی معاملات میں مثلا ڈکٹیٹرز ہیں، مصر میں تھے، عراق میں تھے، شام میں تھے، فوجی حکمران آئے، ان کی حکومتیں تسلیم کر لی، انہوں نے سب تحوالہ کیا۔ یہاں پر تو ایک پورا نقطہ نظر نظریہ ہے ایکسپینشن کا، غلبہ دین کا، اقامت دین کا، خلافت کا، اور پھر جو بنیادی ہیومن رائٹس اس وقت دنیا جہاں پر کھڑی ہوئی ہے ان کو وہ نہیں مانتے، لوگوں کی پرسنل لائف میں مداخلت ہے۔ تو اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر نقصان مزید ہوگا۔ یعنی یہی سب کچھ ہوتا ہے نا، یہ ہیومن رائٹس کدھر جاتے ہیں جب مارشل لگا دیے جاتے ہیں؟ اس وقت مثال کے طور پر شام میں جو حکومت قائم ہے، کیا فی الواقع اس کو جمہوری حکومت کہا جا سکتا ہے؟ تو دو چیزیں ہوتی ہیں سامنے، کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یا لیبیا کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی اقتدار ختم ہو گیا، اس کے بعد خانہ جنگی، ایک لمبی خانہ جنگی، کوئی مستحکم نظام نہیں بن رہا۔ تو دنیا کو جب ان دو میں انتخاب کرنا ہوتا ہے، مارشل لا کے معاملے میں یہ کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں جب بھی لگایا گیا تو سیاسی رہنماؤں نے بھی پھر بتدریج اس کے ساتھ معاملات کیے، مذاکرات کیے۔ کوئی اگر عبوری نظم بنایا گیا تو اس کا حصہ بن کے کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ یا پھر آپ تلوار لے کے نکلیں، بندوق لے کے نکلیں گے مقابل میں۔ تو حکومت کا معاملہ اس زمینی حقیقت پر کھڑا ہے نا کہ آپ کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک شخص مارشل لگانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اندر سے بغاوت ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ مارشل نہیں لگانے دیتے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب نہتے عوام کیا کریں؟ آپ کے اپنے ملک کی فوج اگر ایک دن چڑھ دوڑے اور قبضہ کر لے ملک کے اوپر، اور اس قبضے کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس موقع کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیفیکٹو عملاً تسلیم کر لیا جائے گا، بالفعل تسلیم کر لیا جائے گا، تاکہ امن قائم ہو جائے، لوگوں کو امن میسر آ جائے۔ باقی یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں تو یہ دنیا نے ایک صدی تک سعودی عرب میں بھی بھگتی ہیں۔ اب آ کے آپ اس میں کچھ نرمی پیدا کر رہے ہیں نا، اس میں میں نے اصولی بات اس وقت بھی یہی کر دی تھی کہ ہمیں تو لوگوں کو دین بتانا ہے۔ تو دین میں پہلی بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اور وہ ہے امرہم شورا بینہم۔ صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی اصول کا اطلاق کیا
بلکہ اس سے پہلے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر اپنے بعد اقتدار کے بارے میں ہدایت دی اور یہ فرمایا کہ یہ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر فیصلے تک پہنچے گا۔ تو اس لیے پہلی بات یہ بتانی، یہ ان کو بھی بتانی چاہیے جو اسلام کے نام پر تلوار اٹھائے ہوئے ہیں یا بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اسلام کا پہلا حکم آپ کے لیے کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم۔ تو اس وجہ سے خود آگے بڑھیں وہ، اور آگے بڑھ کر لوگوں کو موقع دیں کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، اور باقی لوگوں کو بھی موقع دیں، وہ بھی آئیں، ان کے مقابلے میں آئیں۔ یعنی زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ، جائز مطالبہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ چونکہ ایک دوسری طاقت کے زیر اثر ہوئے ہیں، دوبارہ کرا دیے جائیں، نئے کرا دیے جائیں۔ مسلمان ملکوں کی افواج وہاں پہ عارضی طور پر بھیج دی جائیں، ان کی نگرانی میں کرا دیا جائے، یعنی جو اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس اصول کو مانیں کہ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہی عقلی لحاظ سے درست ہے، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، یعنی بظاہر اپنے اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ بات ان تک پہنچ جائے۔ دوسری چیز میں نے اس وقت واضح کر دی تھی جب آپ نے سوال کیا ہے، اور وہ چیز بھی بہت بتانے کی ہے کہ اسلام میں یہ بالکل طے ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو حکومت سے متعلق ہیں، وہ چند چیزیں ہیں، ان کے علاوہ باقی معاملات میں بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی حکومت کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے، وہ بس جمعے کا ممبر اس کو دیا گیا ہے، اس سے تلقین کرے، نصیحت کرے، جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں لوگوں کو اس کی ترغیب دیں۔ لیکن اگر آپ کے نزدیک داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کو اس کا پابند نہیں کر سکتے، آپ کے نزدیک برقع پہننا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کو اس کا پابند نہیں کر سکتے۔ یہ شخصی معاملات ہیں، ان میں لوگوں کو اللہ کے ہدایت پر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اپنی تعبیر کے مطابق کرنا ہے، اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے دین کو سمجھتا ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ آپ کی کوئی تعبیر ہے، بیان کیجئے، اس کے دلائل دے دیجئے، اس سے آگے آپ کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو اس طرح کے اقدامات تھے کہ عورتیں باہر نہیں نکلیں گی، وہ نہیں کریں گی، ڈرائیونگ نہیں کریں گی، وہ فلاں نہیں ہوگا، ختم کرنے پڑ گئے آخر میں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جو مداخلت کی جاتی ہے، یہ مداخلت بھی دین کی روح سے جائز نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے آپ کو۔ پہلے تو یہ بتائیے قرآن مجید کی کس آیت میں اور کس حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ شخصی معاملات میں کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ البتہ وہ احکام جو دین میں حکومتوں کو دیے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں پھر اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے شریعت پر عمل کرتی ہے، وہ نہیں ہوتی کہ جو شریعت لوگوں کے اوپر بندوق کے زور پہ نافذ کرتی ہے۔ یہ اصطلاح ہی بالکل غلط ہے۔ ان کو، حکمرانوں کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اور پہلا حکم میں ان کو سنا رہا ہوں، پہلا حکم یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کی رائے پر حکومت قائم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ طالبان کی اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے تو کیا وہ عملی پہلو ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے؟ تفصیل سے آپ سے آپ کے نقطہ نظر کو جانا، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔